اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اضمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ وصفحات وجہہ۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلمہ حکمت کی ریکارڈنگ برائے ترویح روح حضرت علامہ سید ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کا ثواب اللہ تعالی علامہ مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے۔ جناب مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس کلمہ اختصار اور حکمت میں انسان کی کیفیت جب وہ کسی چیز کو چھپانا چاہتا ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنی توان اور اپنی طاقت کے مطابق ہی کسی چیز کو چھپا سکتا ہے۔ جس حد تک اس سے ممکن ہوتا ہے اس حد تک وہ چھپاتا بھی ہے اور چھپانے کی کوشش بھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہ کو اور اپنی باتوں کو لوگوں سے چھپا بھی لے جائے۔ اس لیے کہ اس کی طاقت اور اس کی توان بہت محدود ہے، اور اللہ کی قدرت و طاقت لامحدود ہے۔ لہذا بندہ جب کسی گناہ کو، کسی معصیت کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے دو چیزیں رکھی ہیں تاکہ وہ چھپ نہ سکیں۔ پہلی چیز اللہ نے اس کے لیے زبان رکھی ہے کہ جب وہ زبان بول دیتی ہے تو وہ چیز جو چھپانا چاہ رہا تھا، دل میں رکھنا چاہتا تھا، وہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ دوسری چیز، اللہ نے ہر انسان کے چہرے کو اس طرح سے بنایا کہ وہ جس چیز کو یا جس غلط بات کو یا جس گناہ کو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے اس کا چہرہ چیخ چیخ کر ظاہر کر دیتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جب کسی چیز کو چھپانا چاہتا ہے تو اس کی زبان یا اس کی زبان سے نکلے ہوئے بے اختیار کلمات اور باتیں اور اس کے چہرے کے جو آثار ہیں وہ بہرحال ظاہر کر دیتے ہیں۔ گرچہ گزشتہ قوموں کے سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے تو گزشتہ قوموں میں اللہ نے یہ خاص بات رکھی تھی کہ جہاں ان کے اوپر بہت ساری نعمتیں تھیں، بہت ساری خصوصیات اس قوم کی تھی، وہاں اللہ نے ان کے لیے ایک مصیبت بھی رکھی تھی۔ وہ مصیبت یہ تھی کہ جب وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کی پیشانی پر وہ گناہ نقش ہو جاتا تھا۔ کسی طریقے کوئی غلطی یا خطا کو انجام دیتا تھا بندہ تو اللہ اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دیتا تھا کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ معصیت کی ہے، اور وہ اسے جو ہے وہ کیا ہے کسی طریقے سے لوگوں سے بھی چھپا نہیں پاتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں بہت کوشش کی جاتی ہے، انسان اپنے گناہوں کو چھپانے کی طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے اور طرح طرح کے راستے اختیار کرتا ہے، لیکن وہ جو گناہ تھا، وہ جو مصیبت اس زمانے میں تھی، جو عذاب تھا گزشتہ قوم کے اوپر کہ اس کے گناہ، اس کی غلطیاں
اس کی لغزشیں اس کے چہرے پر یا اس کی پیشانی پر آشکار ہو جایا کرتی تھیں، اس سے تو اللہ نے نجات دے دی. لیکن اب یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک انسان کی زبان ہے، دوسرا اس کا چہرہ ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ غلطیوں کو انسان کی کیا ہے، اس سے چھپنے نہیں دیتی. کبھی جو ہے وہ انسان زبان سے بول دیتا ہے، یا کبھی اگر زبان پہ وہ قابو پا بھی لے تو اس کے چہرے کی کیفیت اور اس کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی غلطی اور گناہ کو آشکار کر دیتے ہیں. شاید اسی لیے ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بات سننے کو آتی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کار ہو، زیانکار ہو، لغزشوں اور خطاؤں میں مبتلا ہو، گناہان کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو، تو وہ لاکھ اپنے آپ کو چھپانا چاہے، لیکن معاشرے والے، دیکھنے والے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھیے اس کے چہرے پر کیسی پھٹکار برس رہی ہے، یا اس کا چہرہ جو ہے وہ کیسا حبرنک کی طرح ہو گیا، یا اس کے چہرے پہ جو ہے وہ کیا ہے، کس طریقے کی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، یا اس کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی. اس طریقے کی باتیں بہت ساری لوگ کہتے ہیں، اور شاید ان باتوں کا کہیں نہ کہیں حقیقت سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب خطائیں کرتا ہے، انسان جب گناہوں پہ مصر رہتا ہے، مسلسل گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ اس کے چہرے سے اس کی نورانیت کو، اس کی کشش کو اور اس کی خوبصورتی کو چھین لیتا ہے. جو اللہ نے اس کے چہرے پر روشنی اور چمک رکھی تھی، اللہ اسے سلب کر لیتا ہے، اسے چھین لیتا ہے، اس لیے کہ بندہ مسلسل گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، یا گناہ کرنے کے بعد معصیت پروردگار انجام دینے کے بعد اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھیں کہ بندہ گناہ کے بعد ممکن ہے کہ دوسروں سے اپنے گناہ کو پوشیدہ کر لے جائے یا پوشیدہ کرنے کی کوشش کرے، اسے چھپا لے جائے یا چھپانے کی کوشش کرے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور اگر وقتی طور پر کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد، گناہ انجام دینے کے بعد، لغزشوں اور خطاؤں میں مبتلا ہونے کے بعد، معصیت کا ارتکاب کرنے کے بعد چھپا بھی لے جائے، تو اللہ اسے بہرحال نگاہ میں رکھتا ہے. یا یہ کہ مصر رہنے کے بعد گناہوں کے یا گناہوں پر مسلسل باقی رہنے کے بعد اللہ اسے کسی نہ کسی راستے سے اجاگر ضرور کر دیتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے خود کو دور رکھے، تاکہ یہ جتن نہ کرنے پڑیں، یہ کوشش نہ کرنی پڑے، اور یہ کوشش جو ہے کیا ہے، جو کہ اکثر ناکام ہو جاتی ہے. اس لیے اس ناکام کوشش میں انسان کیا ہے، اپنے وقت کو برباد نہ کرے اور اپنی طاقتوں کو ضائع نہ کرے. لہذا اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان خطاؤں سے ہی دور رہے، معصیت پروردگار سے ہی دور رہے، اور گناہوں سے ہی اجتناب کرے، تاکہ ان مشکلات کی نوبت ہی نہ آئے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرمائے اور معصیت کے ارتکاب سے محفوظ فرمائے. اگر ہم سے لاعلمی میں کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو معبود سے توبہ کرنے کی توفیق بھی حاصل ہو جائے، تاکہ اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے اور درگزر کر دے. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرمائے، ہمارے ان اعمال کو پروردگار شرف قبولیت عنایت فرمائے، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی خوشنود فرمائے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.